مسجد نبوی میں صحابہ نے ایک مجلس لگائی. اب اس مجلس پاک میں صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صفی اللہ بنایا. کسی نے کہا کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. کسی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یعنی اللہ سے بات کرنے والا. کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو روح اللہ بنایا. یہ صحابہ کی پیاری پیاری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار یعنی سماعت کے حوالے ہوا. حضور کا گزر ہوا اور حضور نے ان کے ذکر جبین کو سن لیا. میلاد ہی تو ہے صحابہ کا ذکر. صحابہ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی تو کر رہے ہیں جو صحابہ نے 1400 سال پہلے کیا تھا. آج ہم وہی کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب گزر ہوا تو حضور نے سنا. فرمائے صحابیوں میں نے تمہاری باتوں کو سنا. تم میں سے کسی نے کہا کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا وَهُوَ كَذَلِكَ، یقیناً یہ حق ہے کہ اللہ نے اسے صفی اللہ بنایا. تم میں سے کسی نے کہا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا وَهُوَ كَذَلِكَ، اور وہ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا. تم میں سے کسی نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، وہ ایسا ہی ہے وہ کذالک، اور عیسیٰ پیغمبر کو روح اللہ بنایا. مگر سنو اللہ وانا حبیب اللہ، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے. مگر سنو جو تیرا نبی ہے یہ اللہ نے اسے حبیب اللہ بنایا، اللہ کا حبیب بنایا ہے. اور حبیب اور کلیم میں فرق یہ ہے کہ کلیم وہ ہے جو کوہ طور میں جا کر کے کہتا ہے ربی ارینی، آواز آتی ہے لن ترانی. یعنی کلیم اللہ کہتا ہے کوہ طور پر اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لن ترانی، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا. اور حبیب وہ ہے کہ اللہ کے طرف سے بلاوا آتا ہے، سواری بھیجی جاتی ہے اور اپنے حبیب کو عرش اعلیٰ سے بھی آگے، لا مکان سے بھی آگے، قاب قوسین سے بھی آگے، مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے قریب بلایا جاتا ہے اور اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کی رضا، ساری کائنات اور اس ساری کائنات میں انبیاء کی بھی جماعت ہے، رسولوں کی بھی جماعت ہے، صحابہ کی بھی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی بھی جماعت ہے، مومنین کی بھی جماعت ہے، شہداء کی بھی جماعت ہے. سب کی تمنا یہ ہے اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کی تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس کی تمنا یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. کوئی عبادت کر رہا ہے اس کی تمنا یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. یعنی ساری کائنات اللہ کی رضا کو طلب کرتا ہے. مگر اے صحابیوں حبیب اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی رضا خدا چاہتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہو دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت گلشن نعیمیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے اللہ نے جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو اس شان اور شوکت کے ساتھ بھیجا کہ عام انسانوں سے امتیاز کر کے، عام انسانوں سے الگ قاعدہ اور قانون بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشر میں حضرت آمنہ کے گھر حضرت عبداللہ کا لخت جگر شہر مکہ میں 12 ربیع الاول کو جب تشریف لے کر آیا تو سب سے پہلے وہ جو برکتوں کا ظہور ہوا، ان برکتوں کے علاوہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو دودھ نوش فرمایا اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا. اس کے بعد دوسری دایا حضرت صویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں مختلف اقوال ہے، یعنی جو ابو لہب کی باندی تھی ان کا دودھ نوش فرمایا. جامع الفوائد کے مدیر نے محمد الرسول اللہ کے حوالے سے یعنی ایک تاریخی کتاب، سیرت کی کتاب لکھی. اس میں ذکر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی جو دائیہ تھی وہ 8 تھی. بعض لوگوں نے ان سے بھی زائد کا بیان فرمایا ہے، مگر 2 مشہور تھی. ایک تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے انہوں نے سب سے پہلے دودھ پلایا، ان کے بعد صویبہ نے دودھ پلایا. اور ان کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ جو صویبہ تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء حضور کے چچا کو بھی دودھ پلایا تھا. صویبہ نے حضرت جعفر طیار کو بھی دودھ پلایا تھا. اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صویبہ تشریف لاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی تکریم اور احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی رضائی ماں تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان بچوں کو کسی داعیہ کے حوالے کر دیتی، اور وہ داعیہ کیا ہوتی تھی؟ کسی صحرائی علاقے کا ہوتی تھی، وہ قبیلے سے تعلق رکھا کرتی تھی. 2 سال کے لیے ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی تھی کہ تم ہمارے بچے کی پرورش کرو، انہیں فصاحت اور بلاغت میں مزین کرو. یعنی عرب کے مکہ شہر کے علاوہ جو الگ علاقے کے رہنے والے ہوتے وہ نشیب و فراز میں، جیسے گاؤں اور دیہات کے بچے کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ عام شہریوں کے بچوں کے مقابلے میں گاؤں اور دیہات کے بچے مضبوط اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے، ان کا جو پروان چڑھتا ہے، وہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے وہ محنت کر کے بڑا ہوتا ہے، ان کی بولی بھی ایک الگ ہوتی ہے. اسی طرح عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ قبیلوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی پرورش بھی اچھی ہو، فصاحت اور بلاغت بھی اچھی ہو، عربی اچھی بول جو سب سے زیادہ اچھی بولنے میں ہو وہ عربی انہیں سکھائی جائے. ان کا یہ معمول رہتا تھا کہ جب وہ 2 سال دودھ پلانے کے بعد جب وہ اپنے اس بچے کو لے کر مکہ آتی تو انہیں بے شمار دولتوں سے اسے مالا مال کیا جاتا. اسی طرح سے حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو مقدر کو چمکانا تھا، یوں تو داعیہ بہت تھی. قبیلہ بنو سعد بن ابو بکر کے جو قبیلے کے لوگ ہیں سب عورتیں مکہ پہنچتی ہے، اور اس قبیلے میں ایک خوش بخت ایک خاتون تھی جن کا نام حلیمہ سعدیہ ہے. ایک ایسی خوش نصیب خاتون ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر باقی رہے گا، قیامت تک ان کا نام لیتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اور خاتون اور کو دودھ پلاتی ہے اس کا نام و نشان نہیں رہتا. مگر قربان جاؤ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل میں لکھ دیا تھا کہ اے حلیمہ سعدیہ، تمہیں دودھ پلانے کا موقع یعنی شرف حاصل کرنے کا موقع میں اپنے حبیب کو تمہیں عطا. یہ وہ خاتون تھی کہ جب تمام قافلے والوں کے ساتھ مکہ پہنچتی ہے تو ان کی ایک گدھی تھی جس پر یہ سواری کرتی تھی، ان کے شوہر بھی اس کے ساتھ تھے، ان کا بچہ بھی ان کے ساتھ میں تھا، مگر بہت ہی لاغر اور کمزور ایک گدھی تھی جن پر یہ سواری کرتے تھے، اور ایک کمزور اونٹنی بھی تھی جو ان کے لیے یوں سمجھیے کہ پوری کائنات تھی، پوری مال و دولت وہی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب ہمارے حضور آنے سے پہلے ہمارا یہ حال ہوتا تھا کہ کبھی ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر سو نہیں پاتے تھے، کیونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا. بارش نہ نازل ہونے کے سبب سے پورے مکہ میں قحط سالی ہو گئی تھی. ہمارے قبیلے کے لوگ بھوک سے مر رہے تھے. جب ہم اپنے قبیلے سے نکلتے ہیں، کیونکہ ان کی سواریاں بہت تیز چل رہی تھی، وہ اپنے وقت مقررہ پر مکہ پہنچتی ہے، اور ہر داعیہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو امیر گھرانے کے بچے ہیں ان امیر گھرانے کے بچوں کو یہ جلدی اپنے قبضے میں لیتی تاکہ انہیں بے شمار دولت ملے، بے شمار انعامات ملے. تاریخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ موجود ہے کہ لوگوں نے، داعیوں نے جب حضور کا نام سنا کہ یہ یتیم بچہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائے تھے، جب ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے حضرت عبداللہ کا
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، تو جس داعیہ نے بھی سنی انہوں نے انہیں ہاتھ نہ لگایا، بلکہ یہ سنتے ہی امیر گھرانوں کے بچوں کے طرف مبذول ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ یہ بات حق یہ ہے کہ ان داعیوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر قبول نہ کیا تھا، بلکہ حق بات یہ ہے، یقین یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں قیامت روز ازل میں ہی، یعنی جس دن تقدیر لکھی گئی تھی اسی دن اللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام اس میں لکھ دیا۔ بات یہ تھی، بات یہ نہیں تھی کہ انہوں نے یتیم سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے نہیں گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہم لوگ دیری سے مکہ پہنچے، جب مکہ پہنچے تو کوئی بچہ نہیں تھا، کسی کے گھر میں بچہ نہیں تھا۔ جب بچے کی تلاش میں رہے تو کسی نے خبر دیا کہ حضرت عبداللہ کا لخت جگر حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوا ہے اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ یتیم ہی صحیح، ہم خالی ہاتھ جانا گوارا نہیں کرتے کہ ہم قبیلے میں جائیں اور لوگ ہمیں تانا دیں کہ تمہیں کوئی بچہ بھی نہیں ملا جس کی تم پرورش کر سکو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ہم اس نیت کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کے گھر بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں حضرت آمنہ کے گھر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم کپڑے میں، سفید کے کپڑے میں اور دودھ سے زیادہ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ چمک اور دمک کے سبب سے پورا گھر روشن ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں فریفتہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں دیوانی ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ انہیں جگاؤں کیسے، اپنا ہاتھ میں نے حضور علیہ السلام کے سینے مبارک پر رکھا۔ میں نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھنا کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے آنکھوں کو کھول دیا اور مسکرا پڑے، اور دونوں آنکھوں کے درمیان سے ایک نور نکلا، اور اس نور کی وجہ سے میری آنکھیں چندیا پڑ گئی، یعنی جس طرح آنکھیں بند ہو گئی ہو اس طرح سے میں نے محسوس کیا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا ہے۔ پھر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور دائنا پستان پیش فرمایا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا صرف ایک ہی طرف سے یعنی بائیں طرف سے دودھ اترتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دائیں طرف سے ان کا دودھ نہ اترتا تھا، گویا اللہ نے اس پستان کو محفوظ رکھا تھا کہ وہ میرے نبی کے علاوہ کسی کی اس سے پرورش نہ ہو۔ جو ظاہری زندگی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، مگر جب میں نے بایاں پستان پیش فرمایا تو حضور نے انکار کر دیا۔ اب آئیے اسی لفظ انکار کی وجہ سے حضور کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو سید المفسرین ہے، وہ اس لفظ انکار پر فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عدل و انصاف کا پیکر بنا کر بھیجا، کہ بچپنے ہی سے آپ نے عدل و انصاف کا سبق دیا کہ یہ جو بایاں پستان ہے یہ میرا حق نہیں ہے، میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے جو ان کا حق ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گود میں لی اور ہم لوگ رات بھر وہاں مکہ میں ٹھہرے، مگر اس کی برکتوں کا یہ ظہور ہوا کہ وہ اونٹنی جو کبھی اتنی دبلی اور پتلی ہوا کرتی تھی، کبھی ان کے تھنوں میں دودھ نہ آتا تھا، مگر ہم نے کہا ہو سکتا ہے اس بچے کی برکت سے، جو کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے گھر میں خوشحالی نہیں آتی ہے، اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، مگر کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کے گھر میں بچی کا پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کا ایسا نزول فرماتا ہے کہ اس کے کاروبار بھی ترقی میں ہوتا ہے، پھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر بے شمار برکتیں ہو جاتی ہے۔ تو ماں باپ کہتے ہیں یہ ہمارے
بچے کی برکت ہے. اس سے پہلے ہم بہت پریشان حال تھے, اس لیے کہ اللہ جب کسی کو پیدا کرتا ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, تو اللہ عز و جل اس کے ساتھ رزق کو نازل فرما دیتا ہے, تو وہ رزق اس کے ماں باپ کے حصے میں آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ہم پہ ظہور ہو رہا ہے. یہ ایسا خوبصورت حسین اور جمیل بچہ ہم نے نہیں دیکھا ہے, اور ایسا کرتے ہیں کہ ہم اونٹنی کا دودھ دوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا, ہم نے دودھ کو دھویا, دوہا, اور دھونے کے بعد اسے دودھ کو نوش کیا. پورے مہینے کے اندر ہم نے کبھی رات بھر سکون کے ساتھ نہ سویا تھا, مگر اس رات کو اللہ عز و جل نے ہمیں سکون کی نیند عطا فرمائی. برکت اس لیے کہ ان کا پیٹ بھر گیا, دودھ کے دونے کی برکت سے ان کا پیٹ بھرا, رات بھر سوئے. جب صبح کے وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب ہم قبیلہ سعد کے طرف جانے لگے تو اس اونٹنی نے کیا کیا کہ انہوں نے, اور وہ جو جس خچر پر میں سوار تھی, انہوں نے کعبے کے طرف سجدے کی حالت میں یعنی سجدہ کیا, جھکی, اور پھر وہ چلنے لگی. چلتے چلتے حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اللہ اللہ, عالم یہ تھا کہ ہم نے حضور کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد جب چل رہے تھے تو وہ جو قبیلہ سعد کی عورتیں تھی, جو دائیہ تھی, وہ ہم سے پہلے جا چکی تھی. مگر نبی کی برکتوں کا یہ عالم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خچر پر سوار ہوئے تو چلتے چلتے ہم نے کیا دیکھا کہ دائیں سے بھی آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بائیں سے بھی آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کہیں سے آواز آ رہی ہے اے حلیمہ تو مقدر والی ہو گئی, تجھے مبارک ہو, بخ بخ یا حلیمہ, اے حلیمہ تو مقدر کی دھنی ہو گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اس تیز رفتاری کے ساتھ وہ اونٹنی چلنے لگی اور وہ خچر چلنے لگا کہ اللہ اکبر کبیرہ. ہم اس قبیلہ سعد کی عورتوں سے بھی آگے بڑھ گئے. وہ قبیلہ سعد کی عورتوں نے کہا کہ حلیمہ ایک وہ دور تھا کہ جب تم آ رہی تھی تو کیا تمہارے پاس جو وہ خچر تھا, وہ جو سواری تھی, وہ اس قدر طاقت نہ رکھتی تھی, لاغر اور کمزور تھی, جس کے سبب سے تم نے سب سے دیری کی مکہ پہنچنے میں کیا تم نے سواری کو بدل لیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اے قبیلہ سعد کی خواتینوں سنو سنو, اے میری بہنوں سنو, نہ میں نے خچر کو بدلا ہے, نہ سواری کو بدلا ہے, نہ اونٹنی کو بدلا ہے. خدا کی قسم یہ اونٹنی بھی وہی ہے, یہ سواری بھی وہی ہے, مگر ہاں یہ جو سوار ہے یہ میں نے بدل لیا ہے. اس کی برکتوں کا یہ اللہ نے مجھے صلہ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, گلشن نعیمیہ کمیٹی, نعرہ تکبیر. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنے قبیلے میں قبیلہ سعد میں جب پہنچتی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اب برکتوں کا یہ عالم ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ روشن رہتا تھا. اس روشنی کی برکت سے عالم یہ ہوتا کہ پورا گھر روشن ہو جاتا, اور اس روشنی کی برکت سے ہم رات بھر آرام سے آرام فرما ہوتے. قبیلہ سعد کی عورتیں, قبیلہ سعد کی جو بکریاں جہاں چڑھا کرتی تھی, میں بھی اپنے بکریوں کو وہاں بھیجا کرتی تھی, مگر عالم یہ ہوتا کہ ہماری بکریاں جب شام کے وقت واپس آیا کرتی تو ان کے جو تھن ہے دودھ سے لبالب بھرا ہوتا, ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے وہ دودھ نکل پڑے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے اسے دودھ دھونا شروع کیا, یہاں تک کہ برتن بھر گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا اے حلیمہ لاؤ اور برتن لاؤ, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اور برتن نہیں ہے, جتنا برتن تھا خدا کی قسم میں نے سب دے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے یہ وہ برکتیں تھی کہ اس قبیلہ سعد کی عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی اے حلیمہ, اے سعدیہ, یہ تو بتاؤ کہ تم اپنی بکریوں کو کہاں چڑھانے کے لیے بیچتی ہو کہ تمہاری بکریاں پیٹ بھر کر آتی ہے, اور ہمارے بکریوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے تھنے سوکھ چکا ہے,
दूध उतरता नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या मामला है, मगर सुनो सुनो, मैं भी उसी जगह अपने बकरियों को चराने के लिए अपनी बेटी शीमा को भेजती हूँ जहाँ तुम अपने बकरियों को भेजते हो। हज़रत हलीमा सादिया कहती है, एक मर्तबा मैंने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिंगोड़े में यानी झोले में जलवा फरमा है, मगर आलम क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक आसमान के जानिब उठा रहे हैं, 14वीं का चांद चमक रहा है। हज़रत हलीमा सादिया कहती है, खुदा की कसम मैंने देखा कि हुजूर जिस तरफ उंगलियां करते हैं, उंगली उठाते हैं, उस तरफ चांद झुक जाता है। अगर हुजूर की उंगली मशरिक की तरफ जा रही है तो चांद मशरिक की तरफ जा रहा है, हुजूर की उंगली मगरिब की तरफ जा रही है तो वो चांद मगरिब की तरफ जा रहा है, हुजूर की उंगली अगर जुनूब की तरफ जा रहा है तो चांद जुनूब की तरफ जा रहा है, हुजूर की उंगली अगर शुमाल की तरफ जा रहा है तो चांद शुमाल की तरफ जा रहा है। मैं इस माजरा को देख रही थी, आला हजरत ने इसी की तर्जमानी यूं की है कि चांद झुक जाता है जिधर उंगलियां उठाते हैं महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारकों को आप देखें, बचपना को भी अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया। एक मौके पर ऐसा हुआ कि शीमा दौड़ते हुए आई और आने के बाद रोते हुए हुजूर की बारगाह में पहुंची, क्योंकि कभी ऐसा होता था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के बकरियों के साथ उन्हें फैज़ पहुंचाने के लिए तशरीफ़ लेकर के जाते थे, और आलम ये होता था कि बकरियां बहुत ही खुश हो जाती थी, और आलम ये होता था कि जब हुजूर तशरीफ़ लेकर के जाते उनके साथ शीमा भी होती। एक मर्तबा अचानक ऐसा हुआ कि धूप की शिद्दत है, और धूप की शिद्दत के सबब से हज़रत हलीमा सादिया की बेटी ने कहा कि अरे मेरी माँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ आप भेजें ताकि हम बकरियां चढ़ाएं, ताकि वहाँ पर हम रहें। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत हलीमा सादिया कहती है, अरे बेटी धूप बड़ी तेज़ है, धूप की शिद्दत है, तुम अकेली चले जाओ, मैं अपने नूर नज़र लखते जिगर को नहीं भेजूंगी। शीमा ने कहा कि अरे मेरी माँ, मैं आपको क्या बताऊं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या करिश्मे हैं, इनकी क्या कुदरत है कि जब ये चलते हैं और धूप की शिद्दत होती है तो बादल इनके ऊपर साया किया होता है, इन्हें धूप नहीं लगती है। ऐ मेरी माँ, इन्हें भेज दीजिए। फिर आलम ये हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तशरीफ लेकर के जाते और धूप की शिद्दत होती तो अल्लाह के तरफ से बादल आता और हुजूर को साया किया हुआ होता। और फिर इसके बाद आलम ये हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर बुखार का जो मौसमी बुखार होता है, मौसमी बुखार ने बरकत हासिल करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट गए, ताकि उम्मत को जब बुखार आए तो हुजूर की सुन्नत समझ कर ही इस बुखार जो हुजूर ने फरमाया कि जिससे बुखार आता है अल्लाह उसके ज़रिए से गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मौसमी बुखार ने फैज़ हासिल करने के लिए हुजूर के कदमों से लिपट गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कई दिन तक आप चरागाह में तशरीफ़ लेकर के नहीं गए। इधर आलम ये हुआ कि हज़रत हलीमा सादिया की एक बकरी को जिसका दूध दोते थे, एक भेड़िया आया और आने के बाद उस बकरी को उठा कर लेकर के चला गया। शीबा दौड़ता हुआ आई और कहा, वहाँ आज तो गजब हो गया। एक भेड़िया आया और उस पहाड़ की जानिब से आया और आने के बाद उन्होंने जिस बकरी का दूध हम हुजूर को पिलाते थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया करते थे, वो बकरी उठा करके लेकर के चला गया। हज़रत हलीमा सादिया को ये कहना ही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा रहे थे, आप उठकर बैठ गए। कहा, माँ चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, ज़रा देखूँ तो सही कि वो भेड़िया कौन सा है कि जिसने आपके बकरी को उठा कर लेकर के गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत हलीमा सादिया उस पहाड़ की जानब चल पड़ती है और चलते चलते उस पहाड़ की जानिब से आवाज़ देती है कि कौन भेड़िया है जो मेरे बकरी को उठा कर ले गए हैं। मगर जाहिर सी बात है कि जो भेड़िया
बकरे को लेकर के जा रहा हो वो वापस नहीं आ सकता है, मगर कुर्बान जाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अजीम मौजज़े पर कि अल्लाह ने जो बचपने में आपको कुदरत दी है, वो जो मौजज़ा अता फरमाया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ से आवाज़ दिया, ऐ भेड़ियों कौन ऐसा है कि जिसने मेरी माँ हलीमा सादिया के बकरी को उठा कर ले गया है, मैं उससे कह रहा हूँ कि वो हाजिर हो जाए। प्यारे दोस्तों, नबी की आवाज़ थी, थे तो बचपने में, मगर जानवर भी पहचानते थे कि नबी आवाज़ दे रहे हैं। वो तमाम की तमाम भेड़िया बकरी के कान में अपना मुंह लगा करके पकड़ करके हुजूर के पास हाजिर होते हैं, और हाजिर होने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस भेड़िए को करीब बुलाया। हज़रत हलीमा सादिया कहती है, मैं तो ये नहीं जानती हूँ कि हज़रत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस भेड़िए के कान में क्या कहा और भेड़िए ने हुजूर से क्या कहा, मगर इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि मैंने सिर्फ इतनी सरगोशी सुनी कि हुजूर ने कुछ उनसे कहा, भेड़िया ने हुजूर से कहा, हुजूर ने सिर्फ इतना फरमाया, ऐ भेड़िया तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरी माँ हलीमा सादिया के बकरी को अपने उठा कर ले करके गए और खुराक बनाना चाहा। उस भेड़िए के सरदार ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यकीनन आपको परेशान करना नहीं चाहते थे, मसला यह है कि हमने ये देखा कि आप 3 दिन से इस ज़ियारत यहाँ पर तशरीफ लेकर नहीं आए। जब आप बकरियाँ चढ़ाने के लिए या बकरियाँ के रेवड़ के पास तशरीफ लाते थे तो या रसूल अल्लाह हम छुप छुप कर आपकी ज़ियारत कर लिया करते थे, मगर जब आप 3 दिन से तशरीफ लेकर के नहीं आए तो हम बेचैन और बेताब हो गए। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक हम आपको ना देखते थे तो हमें सुकून ना होता था, तो हमने आपस में ये मशवरा किया कि हम आखिर हुजूर को बुलाए तो कैसे बुलाए, हुजूर का दीदार करे तो कैसा करे, हुजूर के जमाले जहारा को देखे तो कैसे देखे, हमारे पास तो कोई बहाना भी नहीं है, हम करे तो क्या करे। हमने आपस में ये मशवरा किया, ऐसा करो हलीमा सादिया की बकरी को उठा लेते हैं, इसी बहाने से जब नबी दो आलम नूर मुजस्सम तशरीफ लाएंगे तो हम हुजूर का दीदार करेंगे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इससे ये पता चलता है कि जानवर भी हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। तभी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुए ज़मीन में हर तरफ आपके चेहरे मुबारक का दीदार कराया गया और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को ये बताया गया कि ये मेरा आखिरी नबी है। इससे ये ज़ाहिर होता है। फिर जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब इस तरह का मामलात आया और इस तरह के जो करामतों का ज़ूर हुआ, मौजज़ात का ज़ूर हुआ, तो बाज़ लोगों ने कहा, फिर हलीमा सादिया के कबीला साद की औरतें आई और कहा कि हलीमा सादिया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तेल कितना महंगा हो चुका है, कहत साली का ज़माना है, हम देख रहे हैं कि पूरी रात तुम्हारा घर रोशन रहता है, पूरी रात घर रोशन रहता है। हज़रत हलीमा सादिया कहती है, नहीं नहीं, मैं तेल नहीं जलाती हूँ, बल्कि खुदा की कसम ये जिस बच्चे को मैं लेकर आई हूँ, इनकी बरकतों के सबब से, इनकी चेहरे की रौनक के सबब से पूरा घर मेरा रात भर रोशन है। ये जब करामतों का ज़ूर हुआ तो लोगों ने कहा कि माज़अल्लाह ऐसा करो, ऐ हलीमा सादिया तुम इस बच्चे को लेकर के जाओ, किसी आबिल के पास ले जाओ, किसी काहिन के पास ले जाओ, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके ऊपर जादू का माज़अल्लाह असर है। क्योंकि उस ज़माने में ये बात बड़ी मशहूर थी कि जब कोई बच्चा बीमार होता या अजीब अजीब हरकतें उसके सामने दिखाई देता था तो वो उन्हें अपने काहिन के पास लेकर जाते, नुजूमे के पास लेकर के जाते। हज़रत हलीमा सादिया कहती है, मैं बार बार ये कहती रही कि मैं इनको लेकर के किसी काहिन के पास लेकर के नहीं जाऊंगी, फिर भी उनके उकसाने की बुनियाद पर एक काहिन के पास लेकर के जाती है। और वो काहिन जब इन्हें देखता है और देखने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को गौर से देखता है, देखने के बाद फिर दोनों कांधों के दरमियान बालों का एक गुच्छा रहता है जो ख़त्म नबूवत का मोहर होता है। जब उसने ये देखा, वो यहूदी था और वो आसमानी किताबों को पढ़ा लिखा था, जानता था। उसने कहा, ऐ लोगों आओ आओ, मुझे भी साथ में कत्ल कर दो, इस बच्चे को भी कत्ल कर दो, इसलिए कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो पूरी कायनात में सबके दिनों को तब्दील कर देगा और क़यामत तक इसका कब्जा हो जाएगा। ऐ लोगों जल्दी आओ। हज़रत हलीमा सादिया कहती है कि जब उस बदबख्त ने ऐसा जुमला कहा,
میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گود سے چھین لیا اور کہا کہ تم مجھے کوئی خبتی اور پاگل لگتا ہے، ایسا کرو کہ تم ہی اپنے لوگوں کو بلاؤ اور تم اپنے آپ کو قتل کروا دو، میں تو یہ کبھی نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی کہ اپنے گھر لے کر آئی۔ ادھر 2 سال مکمل ہو گیا۔ 2 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اب مکہ لے کر کے چلتی ہے، رواں اور دوا ہوتی ہے، ایک پہاڑ کے قریب پہنچتی ہے، وہاں پر کچھ حاجت پیش آتی ہے، ایک قافلے کے قریب بیٹھاتی ہے اور حاجت کے لیے کچھ دور تشریف لے کر کے جاتی ہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ جب واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بٹھا کر گئی تھی وہاں پر نہیں ہے، حضور غائب ہو گئے۔ 2 سال کی عمر ہے، 2 سال کی عمر مبارک میں حضور کا غائب ہونا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ اس اعتبار سے جا رہی ہے کہ 2 سال مکمل ہو چکا، حضور کو اب انہیں حوالے کرنا ہے۔ جب یہ غائب ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قافلے والوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر میں نے اپنے بیٹے کو رکھ کر کے گئی تھی مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ اب وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو قافلے والوں نے کہا ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی، راستے میں یہ عالم ہوا، یہاں تک کہ وہ ہر طرف ڈھونڈتے رہی، یہ بات کشا کشا جا کر کے وہاں پہنچی حضرت عبد المطلب کو۔ ایک بوڑھا شخص اس قافلے میں تھا، بہت عمر دراز تھا، وہ لاٹھی پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، سفید اس کی داڑھی تھی۔ اس نے کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ اس یہاں پر میں نے میرے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر گئی تھی مگر عالم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ موجود نہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پریشان ہوں۔ کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، اور میرے ساتھ چلنے کے بعد ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، جو ایک بہت بڑا بت ہے، حبل اس کا نام تھا، جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ کہا اس کے سامنے ہم حضور کا نام لیں گے، جو بچہ ہے ان کا نام لیں گے اور ان کے کہیں گے اے حبل تو بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی برکتیں کتنی ہیں؟ کہا نہیں، چلو تم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی، لے کر کے وہ شخص گیا اور جانے کے بعد کعبے کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد جو حبل بت تھا، سب سے بڑا بت تھا، اس کی یہ عبادت کرتا تھا۔ کہا کہ اے حبل یہ بتا، ہم برسوں سے تیری عبادت کر کے آ رہے ہیں اور اسی لیے کر کے آ رہے کہ تو ہماری پریشانی کو دور کرنا ہے، یہ بتا کہ وہ جو بچہ جو گم ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہنا تھا کہ وہ بت زمین پر گر پڑا، سر کے بل زمین پر گر پڑا، اس لیے کہ حضور جس دن تشریف لائے تھے 360 بت سب جو ہے زمین دوز ہو گئے تھے، اور کعبہ سے آواز آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حبیب کو بھیجا ہے جو مجھے ان چیزوں سے پاک کر دے گا، ان چیزوں سے پاک کر دے گا۔ وہ گھبرا گیا وہ شخص۔ ادھر حضرت عبد المطلب کو خبر پہنچی، جب یہ خبر پہنچی تو بڑا غمگین ہوئے اور ہر طرف لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ پہاڑوں کو ڈھونڈو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈھونڈو۔ حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ سے کہا یہ تم سے کس طرح کی نادانی ہو گئی کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ رکھ سکا۔ ادھر کہا اے یا آل غالب، یعنی اے مکہ والوں سب حاضر ہو جاؤ اور میرے پوتے کو ڈھونڈو۔ سبھی کے سب مکہ میں حاضر ہوئے اور حرم شریف میں حاضر ہونے کے بعد طواف کیا اور عرض لگائی اے پروردگار عالم، ہم بے بس ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہم نے ہر طرف تلاش کر لیا مگر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پتہ نہ چل رہا ہے۔ آپ ہی بتا دے مالک و مولا، تو ہی بتا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ جاؤ پہاڑ کے مقام تہامہ میں جاؤ، وہاں ایک درخت ہے اور اس کے نیچے میرا محبوب جلوہ فرما ہے۔ تہامہ پہاڑ کے پاس سے پہنچے تو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتوں کے ساتھ مشغول ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جا کر کے انہیں گود میں لیا، پیشانیوں کو چوما حضور کے اور فرمایا اے میرے رخت جگر، تم نے ہمیں اس جگہ پہنچا ہی دیا۔ پھر آپ کندھے میں لے کر کے مکہ تشریف لے کر آئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو بے شمار انعام عطا فرمایا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے گئی تو عالم یہ ہوا کہ اس وقت مکہ میں قحط سالی پھیل گئی،
اور تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت حلیمہ سعدیہ کیونکہ بہت محبت کرتی تھی حضور سے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی بہانے سے پھر اور مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے کہ میں حضور کی خدمت کر لوں۔ حضرت آمنہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں، یہاں کے حالات بھی صحیح نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اور تھوڑے دن میں حضور کو اپنے پاس لے کر رکھ سکتی ہوں، خدمت کر سکتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہیں اجازت دے دی کہ تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے لے جا سکتی ہو۔ 2 سال کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبیلہ سعد میں پہنچتے ہیں۔ 3-4 سال کی عمر کے درمیان ایک واقعہ بڑا پیش آتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رضائی بھائی ہے ان کے ساتھ بکریوں کے ریور میں پہنچتے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی یعنی رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ ماں آج تو غضب ہو گیا۔ غضب کیا ہوا؟ کہا کہ 2 آدمی آئے غیب سے، 2 آدمی آئے اتنے لمبو قد و قامت والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کو پہاڑ کے اوپر لٹا دیا اور اسے ذبح کر دیا۔ میں نے اس حالت کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے دوڑتا ہوا، اے ماں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے رضائی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتے دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے پہاڑ کی اس جگہ پر جہاں پر اس نے نشان لکھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے ہے، لیکن قریب پہنچے تو کہا میرے لخت جگر میری جان آپ پر قربان ہو، کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ 2 آدمیوں نے آپ کو اٹھا کر لے کر آیا اس پہاڑ کے اوپر؟ تو حضور نے فرمایا یہ بات حق ہے، 2 شخص آئے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں پر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد میرے سینے کو پھاڑ دیا ناف تک۔ یہ جو بائی پاس آپریشن ہوتا ہے یہ اسی کے طرف منسوب ہے کہ آپ دیکھیے آدمی کو بے ہوش کرنے کے بعد بائی پاس آپریشن، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری ماں حلیمہ مجھے لٹا دیا گیا، اور لٹانے کے بعد یہاں سے لے کر ناف تک، سینہ سے لے کر ناف تک پھاڑ دیا گیا۔ پھاڑنے کے بعد ایک شخص کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے شخص کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تش تھا۔ ایک آگے بڑھا اور پھاڑا، دوسرے پھر آگے بڑھا، دوسرے نے میرے جوف میں ہاتھ ڈالا، میرے عطریوں کو باہر نکال دیا۔ پھر تیسرا شخص حاضر ہوا، دوسرا شخص پھر آگے بڑھا، اس نے میرے دل کو نکالا، دل کو 2 ٹکڑا کر دیا۔ اے میری ماں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پورے ہوش و حواس میں تھا، میرے دل کے 2 ٹکڑے کیا۔ دل کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس میں سے ایک سیاہ چیز کو، کالی چیز کو، لوتھڑا کو باہر نکالا اور نور اور حکمت سے پھر اس میں بھر دیا، پھر اس کو برابر کر کے جس طرح سی دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ پھیرنا تھا کہ وہ دل جیسا تھا، پھر ایسا ہو گیا، پھر وہ میرے دل کی جگہ پہ رکھ دیا، پھر ہاتھیوں کو میرے پیٹ کی جگہ پہ رکھ دیا۔ پھر دوسرا آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر اس نے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ سے پیٹ پہ ہاتھ لگایا، پھر اس نے سی دیا۔ اے میری ماں انہوں نے جب یہ کر چکا، کرنے کے بعد وہ دونوں میرے طرف جھکے، اور جھکنے کے بعد کہا کہ اے رحمت للعالمین آپ کو مبارک ہو، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر بھیجے گئے۔ پھر ان کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ایسا کرو، 1-2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو، دوسرے پلڑے میں 10 آدمیوں کو رکھو۔ پھر اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ مجھے جب وزن کیا تو میں بھاری نکلا، پھر اس نے کہا کہ 100 آدمیوں کو رکھو، پھر مجھے ایک طرف رکھا، پھر وزن کیا تو میں بھاری نکلا۔ تو دوسرے نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے
اور 100-200,000 آدمی نہیں، ساری کائنات کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزن ہی نکلیں گے، اس لیے کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے باوا اور سب سے بالا اس بچے کو دنیا میں بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اے میری ماں، پھر انہوں نے یہ کہہ کر آسمان کی طرف پرواز کی۔ وہ دو فرشتے کون تھے؟ حضرت اسرائیل اور حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ نے اسی کے طرف اشارہ فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے محبوب کہ ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہ کیا، یعنی نور و حکمت سے بھر دیا تاکہ آپ پر قرآن کا نزول ہو تو برداشت کر سکے، جب آپ اللہ کا دیدار کریں تو برداشت کر سکے۔ اے محبوب ہم نے آپ کہ سینہ کو آپ کے لیے کشادہ کر دیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس محفل پاک کی برکت سے بار بار میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔